اس نے یہ سوال پوچھا ہے نا کہ گناہ کا ڈر ہے اگر نکاح نہیں کیا تو. جب نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ کا خطرہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہے. گھر والے اجازت نہ بھی دے رہے ہوں تو بھی نکاح کر سکتے ہیں ایسی صورت. غسل کرتے وقت کسی اہل حدیث نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے غسل کرتے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ہے, لیکن یاد رکھو اس وضو سے مراد اصطلاحی وضو نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھونا مراد ہے. حدیث میں وضو کا لفظ ہاتھ دھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے, کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سختی سے منع کرتے تھے. جو لوگ اس بات کے قائل تھے کہ شرمگاہ کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر یہ اتنی ناپاک چیز ہے تو کاٹ کے پھینک دو اپنے جسم سے. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو وضو کا وہاں کیا مطلب ہے؟ ہاتھ دھونا. وہ دھونے چاہیے کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ناپاکی لگی بھی ہو. تو اور کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کا حکم ہے, تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ اختلافی ہے. بعض ائمہ اس کے قائل ہیں, امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے. اس میں کسی اہل حدیث پہ طنز کرنا جائز نہیں ہے. تو مسئلہ چونکہ اختلافی ہے, جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر کوئی ایک قول پر عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس روایت کو کیوں نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وضو سے مراد ہے اصطلاحی نہیں بلکہ, اور اس کے بہت سارے قرائن ہیں, لیکن ابھی چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تو اس لیے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کہتے جی اگر کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حنفی مسلک میں تو نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن اہل حدیث علماء کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے احتیاط کیا کریں. اور ضروری ہاتھ لگانا ہے, اور ہاتھ بھی وضو کر کے لگانا ہے, بغیر وضو کے نہیں لگا سکتے تھے. یعنی ایسی چیز ہے جس کو پاک ہو کے ہاتھ لگانا چاہتے ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہا رہے ہوتے ہیں نا, غسل کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت ہاتھ لگ جاتا ہے. لیکن جب وضو کی نیت کر کے غسل کی احتیاط کرو کہ ہاتھ نہ لگے. ورنہ حنفی مسلک میں جو ہے وہ وضو نہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک بندے کے بدن کا ایک حصہ ہے, ایک ٹکڑا ہے. جیسے باقی کسی جگہ کو ہاتھ لگانے سے نہیں ٹوٹتا ہے تو وہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن احتیاط بہتر ہے. اچھی طرح سے استنجا کرنے کے بعد جب جا کر بیٹھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں 1-2. تو حضرت ایسے میں کوئی قوما تو لگا دیا کریں جہاں لگانا ہوتا ہے. حضرت ایسے میں ناپاکی ہو جاتی ہے یا نہیں, جبکہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, اس سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو بھائی دیکھو, جب آپ نے جب پیشاب کر لیں نا, پیشاب سے فارغ ہو جائیں تو تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھے رہیں, ٹھیک ہے نا. جب اطمینان ہو جائے کہ اب مزید خطرہ نکلنا بند ہو گیا تو پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. دوبارہ اسٹڈی کرنے کی, مطالعہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, بالکل. وہم ہو, شک ہو, اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بلکہ شک دور کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے ازار پہ تھوڑا سا پانی کی چھینٹیں مار لیں شلوار پہ, تاکہ اگر تراوٹ نظر آئے, شیطان وسوسے میں ڈالے کہ یہ تو گیلا گیلا, تو آپ خود بولو بھائی یہ تو میں نے خود ترک کیا ہے. تو یہ وسوسہ دور کرنے کا اچھا طریقہ ہے. تو ایک دفعہ جب اطمینان ہو گیا تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرہ نکلنے کا, اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. اتنا یقین ہو جائے کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں کہ میرا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے, قسم اٹھا کے کہہ سکیں آپ. بعض دفعہ وہمی لوگ ہوتے ہیں نا, میں ان سے کہتا ہوں کہ تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ قطرہ نکلا ہے؟ کہہ رہے میں سوچ کے بتاؤں گا کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں. اس پہ بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں. تو میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ اتنا یقین ہوتا تو فوراً قسم اٹھاتے. دیکھو ابھی سورج نکلا ہوا ہے, فوراً قسم اٹھا کے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم سورج نکلا ہوا ہے. اس میں کنفیوز نہیں ہوتا انسان. تو جب تک اتنا یقین نہ ہو جائے کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے, اس وقت تک وضو آپ کا باقی رہے گا. لیکن وہمیوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, پھر بھی کنفیوزڈ ہی رہیں گے یہ. تو اللہ اس کے رسول نے جب ایک بات بتا دی ہے تو بھائی اس پہ یقین کر لو.